السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما وارزقنی فہما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور دلی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے اسلامی بھائی چارگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت پڑھی گئی جو سورہ حجرات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تمام مومنین، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب دنیا کے جس خطے کے بھی رہنے والے ہیں وہ سب کے سب بھائی ہیں کلمہ کی بنیاد پر. اور بسا اوقات ایک بھائی جو مشرب اسلام ہو چکا ہے اور دوسرا اس کا سگا بھائی مشرب اسلام نہیں ہے، تو کلمہ کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں گے تو اپنے سگے بھائی کو وہ کنارہ رکھا کیا کرتے تھے اور کلمہ کی بنیاد پر اپنے دینی بھائی کو وہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ قریب رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اب ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ چند برتن رہتے ہیں تو وہ کھٹ پٹ ہوتا ہے، تو ایک ساتھ رہتے ہوئے کسی معاملے میں کسی کو نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کا مزاج الگ بنایا ہے، تو کبھی اتار چڑھاؤ کی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتے ہیں. تو اگر دو مومنوں کے درمیان ہو یا دو سگے بھائیوں کے درمیان اگر نزاع ہو جائے کسی بات میں
تو اب تیسرے مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. ایک تیسرے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس دو مومن کے درمیان، جس دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تیسرے مومن کی یہ ذمہ داری ہے بین اخویکم کہ ان کے درمیان صلح صفائی کرا دے. آج کیا ہے؟ تیسرا شخص دور سے فوٹو بناتا ہے اور اس کو وائرل کرتا ہے کہ دیکھو دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، اور اس کا جو ہے فوٹو بناتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی مومن سے اختلاف ہو جائے یا دو سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ایک تیسرے مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اختلاف کو ہوا نہ دو کہ دو مومن کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے تو مزید ہم دونوں سے ملتے اور جا کر کے ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دونوں میں دوری بنی رہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس بات سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تم ایک مومن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، اگر ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو کیسے رہنا چاہیے اس مناسبت سے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ کئی ایک آیات میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں. بیچ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، بارہا اپنے مقررین اور واعظین سے سنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دو مومن کے درمیان نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، بات چاہے جتنی بڑی ہو، چاہے جتنی بڑی بات ہو، شریعت اجازت دیتی ہے کہ وقتی طور پر آدمی، ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ کہہ دیتا ہے غصے کی حالت میں، اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے دل کے اوپر وہ جملے بھاری لگتے ہیں. تو شریعت نے اجازت دی کہ اگر کسی مومن نے، کسی مسلمان نے یا کسی انسان نے ایک انسان کو کیا کہا، بہت کچھ کہہ دیا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کو بہت کچھ کہہ دیا ہے تو 3 دن اور 3 رات اس سے بات چیت مت کرو. یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، شریعت نے رخصت دیا. اگر کوئی ایسا نرم کا پہلو اختیار کرتا ہے، نرم مزاج کا ہے کہ بہت بات بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے جس طریقے سے 2 بچے آپس میں لڑتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات تلخی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد مل جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سے ایک شخص جو ہے نرم مزاج رکھنے والا ہوتا ہے یا دونوں نرم مزاج رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر فہم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اختلاف کو طول نہیں دیتا ہے کہ بھائی پھر ایک ہی ساتھ رہنا ہے، ایک ہی گھر میں رہنا ہے، ایک ہی محلے میں رہنا ہے، تو کب تک ہم بات نہیں کریں گے. تو دونوں نرم مزاج کا ہوتا ہے تو وہ فوراً جو کچھ دیر کے بعد گفتگو بات چیت کرنے لگتے ہیں. لیکن اگر دونوں کے دونوں سخت مزاج ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 دن اور 3 رات جو ہے گفتگو کلام بات چیت جو ہے بند رکھ سکتا ہے. لیکن چوتھے دن جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ پسندیدہ ہے. ہم میں سے کون نہیں ہے جو اس حدیث کو نہیں جانتا ہے؟
بہت مشہور و معروف حدیث ہے، سینکڑوں مرتبہ اپنے مقررین اور واعظین سے سنا ہوگا، لیکن جب ہمیں کسی بھائی سے تکلیف ہو جاتی ہے اس سے ہم بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں کہ 3 دن کیا 3 سال کیا 30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، جہاں تک کہ ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بڑا سوچتا ہے کہ میں چھوٹوں کے سامنے جھکوں، چھوٹا سوچتا ہے کہ میں بڑا سے کم کیا ہوں کہ میں اس کے سامنے جھکوں۔ تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بات جتنی بڑی ہو جائے 3 دن اور 3 رات سے زیادہ کلام گفتگو بات چیت بند نہیں رکھ سکتے، اور اگر کوئی شخص 3 دن اور 3 رات سے زیادہ کلام گفتگو بات چیت تعلقات کو قائم رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کیا وعید سنائی، بہت وعید والی روایت ہے، اپنے سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث رکھیے گا اپنے ذہن کے اندر، بلکہ اس حدیث کو اپنے ذہن کے گرہ کے اوپر لکھ لیجئے۔ اگر آپ نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، قرآن کے قاری ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، تمام خوبیوں کے مالک بھی ہیں، انہی لوگوں کے خلاف یہ حدیث ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تقوی والا ہوں، بہت زیادہ متقی ہوں، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، بہت زیادہ دیندار ہوں، بہت زیادہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں۔ ایسے شخص اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 شخص کے۔ ایک وہ شخص جو شرک کے اندر لطپت ہوتا ہے، جس شرک کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد بیان فرمایا، کہا کہ اے ابراہیم، کہا کہ اسماعیل، کہا کہ موسیٰ، کہا کہ یحییٰ، کہا کہ زکریا، کہا کہ عیسیٰ، کہا کہ الیسع، کہا کہ ذوالکفل۔ 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر بھی شرک کریں گے تو ہم ان کے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکتا، اشرکتا میں جو تا ہے اس سے مخاطب کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ میدان محشر میں تمام کے تمام امتیں پریشان ہوں گی۔ پریشانی کے عالم میں آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پریشانی ہوتی ہے اور باپ زندہ ہوتا ہے تو باپ کے پاس اولاد اپنی پریشانی کو رکھتی ہے کہ میرے والد محترم میری زندگی کے اندر یہ پریشانی ہے۔ میدان محشر میں ہم تمام کے تمام جب پریشان ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آج نفسی کا عالم ہے، آپ کچھ کیجئے۔ ہمارے باپ آدم کہیں گے
کہ میرے بیٹے میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، اس لیے میں آج رب کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جب تمام امتیں پہنچیں گی تو حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، آج رب کے سامنے جانے سے میں شرمندہ ہوں، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تمام امتیں جب موسیٰ کے پاس پہنچیں گی تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں نے قبطی کو مار لیا تھا، آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جب امتیں آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے، اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ آج اگر امام صاحب 2 منٹ 3 منٹ کا اگر سجدہ کر دے تو ایسی صورت میں مقتدی کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہے کہ اتنا کہیں لمبا سجدہ کیا جاتا ہے۔ امام کو بھی خیال رکھنا چاہیے مقتدی کا، لیکن اگر لمبا سجدہ ہو جائے تو ایسی صورت میں مقتدی حضرات کی طرف سے اعتراض ہونے لگتا ہے کہ اتنا کہیں لمبا سجدہ کیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان محشر میں سجدہ کریں گے، محدثین کرام نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے۔ اتنا لمبا سجدہ جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ سے اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی کو ایک دعا کی مناسبت سے اختیار دیا تھا اس دنیاوی زندگی کے اندر کہ وہ دعا رائے گا نہیں جائے گی، برباد نہیں ہوگی۔ اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے تو ایسی صورت میں آپ اگر سجدے میں جاتے تو آپ کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اجڑیوں کو ڈال دیا جاتا۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسے موقع پر اس دعا کو نہیں۔ جب دیکھا کہ مکہ والے میری دعوت کو نہیں سن رہے ہیں تو مکہ سے نکل کر کے کہاں گئے؟ طائف گئے کہ ممکن ہے کہ طائف والے میری دعوت کو سنیں۔ لیکن جب طائف گئے تو طائف والوں نے کیا کیا؟ وہاں کے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش کی گئی آپ کے اوپر، پورا کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آج تو ہم بہترین مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اور بہترین پلڈامن میں بیٹھ کر کے ہم تقریر کر کے نکل جاتے ہیں۔ دعوت کا میدان کتنا کٹھن ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے، پورے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں تھا جہاں پر پتھر لگنے کی وجہ سے خون نہیں رس رہا ہو۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کے اوپر ترس آیا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس شخصیت کی مناسبت سے قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں
گستاخی کرنے سے پہلے ہمارے رسول کی سیرت کو پڑھ لیتے تو اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے، اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور کیا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ آپ کی دعوت کا اثر ایسا ہوا۔ ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، اور 50 تیر اندازوں کو متعین کرنے کے بعد آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے صحابہ کی اس جماعت سنو، جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں یہاں سے کوئی نہیں ہلے گا۔ خالد بن ولید جو اسلام سے قبل بھی، اسلام لانے سے قبل بھی بڑا جرنیل شمار کیا جاتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاج کو رکھا، یہاں تک کہ اگر 60 آدمی سے 60,000 کا بھی مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خالد کی لاج کو رکھا اور حضرت خالد بن ولید کو فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ یہی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب مصر مرگ کے اوپر فطری موت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آنکھ کے اندر آنسو ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اے خالد، کیا تم موت کے ڈر سے رو رہے ہو اتنا بڑا جرنیل ہو کر کے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ آج کے نوجوانوں کو سننا چاہیے۔ خالد بن ولید کہہ رہے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ خالد کئی مرتبہ دشمنوں کے بھیڑ میں اپنے آپ کو ڈال دیا تاکہ خالد شہادت سے ہمکنار ہو جائے، لیکن میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ اتنا بڑا جرنیل ہو کر کے کتنے معرکہ کو سر کرنے کے بعد خالد کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت نہیں لکھا ہے بلکہ فطری موت لکھا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں شہادت سے ہمکنار نہیں ہو رہا۔ تو وہ خالد بن ولید پہلی مرتبہ جب آیا تو دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہیں، واپس چلا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا تو دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، پھر واپس گئے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تو دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، پھر واپس چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ یہاں پر تو چند ہی لوگ ہیں۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ نیچے جو صحابہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا، اور وہ نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت کو لینے لگے، تو وہاں پر جو 50 تیر انداز تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کمانڈر جو تھا اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کی ہے کہ جب تک میرا دوسرا آرڈر نہ آ جائے وہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ 50 میں سے 40 نیچے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کی صورت میں 50 میں سے 40 نیچے چلے آئے، اور جب 50 میں سے 40 نیچے چلے آئے خالد بن ولید پھر پہنچا اور دیکھا کہ صرف 10 صحابہ ہیں۔ خالد بن ولید کو 10 منٹ بھی نہیں لگا اور وہ 10 کے 10 شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ خالد بن ولید بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ چکا تھا، یہاں تک کہ دشمن اتنے قریب آ گئے کہ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ دندان مبارک شہید ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دعا کر سکتے تھے جس دعا کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ یہ دعا رد نہیں کی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اس دعا کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہاں کریں گے؟ میدان محشر میں کریں گے جب امتیں پریشان ہوں گی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے۔ آج ظہر میں لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، عصر میں بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، مغرب میں بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، عشاء میں بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن فجر میں تمام مسجد کا حال دیکھیے۔ میں نے آج ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے، ایک امام صاحب ویڈیو کلپ بنا کر کے ڈالا ہے اپنے اس پہ سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیے 25 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تنے تنہا فجر کی نماز میں تنے تنہا رہتا ہوں، اور میں آج مجبور ہو کر کے سوشل میڈیا پر جو ہے میں یہ ڈال رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے میں ڈال رہا ہوں۔ سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گیا ہوں۔ تو یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے پسندیدہ ہے۔ اگر ہم فجر میں حاضر ہوتے ہیں تو واقعی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نہیں تو صرف ہم زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میدان محشر میں اپنی امتیوں کے لیے دعا کریں گے، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امتیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امتیوں کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ حضرت آدم بے بس، جہاں پہ حضرت نوح بے بس، جہاں پہ حضرت موسیٰ بے بس، جہاں پہ حضرت یحییٰ بے بس، جہاں پہ ذوالکفل بے بس، یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک عیسیٰ بے بس ہوں گے، وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے محمد، اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو معلق رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ شرک سے تائب ہو جائے۔ پہلا وہ شخص ہے جو شرک کے اندر لطپت ہو، اور دوسرا کون سا شخص ہے؟ جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، قرآن کا قاری ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، لیکن 2 بھائیوں کے درمیان نزاع ہوا، 2 مومن کے درمیان نزاع ہوا، اور نزاع ہونے کے بعد 3 دن اور 3 رات سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن وہ ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے عمل کو بھی معلق رکھو، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ ہم میں سے کون نہیں اس حدیث کو جانتا، لیکن ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے برخلاف وہ صحابہ کی جماعت جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، جا بجا قرآن کے اندر بیان فرمایا، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے دنیا والو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کے مثل ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور جن کے متعلق آتا ہے کہ سب سے زیادہ مردوں میں حدیث کی روایت کرنے والے، یعنی سب سے زیادہ جنہوں نے مردوں میں حدیث کو یاد کرنے والے تھے، لکھنے والے تھے، حفظ کرنے والے تھے، وہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ کہاں گئے؟ مدینہ سے کوفہ گئے، اور جب آپ مدینہ سے کوفہ گئے تو کوفہ کی مسجد میں کوفہ والوں نے آپ کے لیے درس کا اہتمام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیث کے حافظ مدینہ سے چل کر کے جو کوفہ آئے تھے، کوفہ والوں کے لیے یہ باعث فخر بات تھی
کہ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں اور ان کے لیے درس کا اہتمام کیا جائے۔ آج بھی اگر کسی شہر میں کوئی بڑا عالم آتا ہے تو اس کے لیے درس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ حافظ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید تھے اور سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے تھے، اس لیے کوفہ کے لوگوں نے کیا کیا، کوفہ کی ایک مسجد میں ان کے لیے درس کا اہتمام کیا۔ اور جب انہوں نے درس شروع کیا تو شروع درس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے درس سے وہ لوگ اٹھ جائیں، میرے درس میں وہ لوگ نہ رہیں۔ کون لوگ؟ کہ جن کا کسی مومن سے نزاع چل رہا ہو، اختلاف چل رہا ہو اور 3 دن اور 3 رات سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ میرے درس کے اندر نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم سن کر کے انسنی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اٹھا، اٹھنے کے بعد گیا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد واپس آیا۔ درس ختم ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم درس کے شروع میں تھے، پھر 10 15 20 منٹ کے لیے گئے، پھر واپس آ گئے، کیا بات؟ کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے جب کہا کہ میرے درس میں وہ شخص شامل نہ ہو کہ جن کا کسی مومن سے نزاع چل رہا ہو، تو سنیے میرے اور میرے خالہ کے مابین کسی بات کی وجہ سے کئی مہینے سے بات چیت بند تھی۔ اتنی دیر میں اپنے خالہ کے پاس گیا، میں نے سلام کلام کیا اور جو کچھ بھی ہماری طرف سے ان کو شکایت تھی میں نے ان کو دور کیا، اور پھر اس کے بعد میں پلٹ کر کے آپ کے درس میں آیا۔ اسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت۔ آج ہم کہتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہنا کیا ہے، مولانا کا کام کہہ دینا ہے، مقرر کا کام کہہ دینا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے، سن کر کے انسنی کر دینا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین اعظام جن کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر اس سے جو قریب کے زمانے کے لوگ یعنی تابعین وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی تو اس حدیث کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سن کر کے انسنی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی۔ آج کیا ہے، سگے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ جائیے کورٹ کچہری میں کتنے معاملات چل رہے ہیں، لیکن کلمہ کی بنیاد پر جو بھائی ہوتا ہے، دیکھیے آپ کے سامنے صحابہ کی سیرت موجود ہے۔ یہ مشہور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکہ سے لٹ پٹ کر کے گئے، صرف ایمان بچا کر کے گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ آج یہ مسجد دیکھیے کہ اس میں جو ہے اس مہینے کے اندر بھی قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن مدینہ کی وہ مسجد کہ جب بارش ہوتی تھی تو ٹپکنے لگتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پیشانی کے اوپر کیچڑ لگ جائے کیا کرتا تھا بارش کے موسم میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچتے ہیں لٹ پٹ کر کے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ کر کے تو چٹائی کے پورے نشانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر تھے۔ اس نشان کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے میں بہترین بستر نہ بنا دوں؟ دنیا کے فلاں ممالک کے حکمراں دیکھیے ایسے اور ویسے بستر کے اوپر سوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی ہے، میں نے اپنے رب سے اخروی زندگی کو مانگا ہے، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے اس دنیا کے اندر۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے،
کہ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا ہے؟ وہ پورا دلدوز واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں میں لے کر کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن اگر تم ایمان بچا کر کے آئے ہو تو تمہارا کچھ نہیں لٹا ہے، کچھ نہیں پٹا ہے، تم نے بہترین سودا کیا ہے. آج کا مسلمان 5 روپیہ پہ بکنے والا، 10 روپیہ پہ بکنے والا، 500 روپیہ پہ بکنے والا، ہزاروں روپیہ پہ بکنے والا آج کا مسلمان ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے ہیں، خاندان والوں نے کہا کہ دیکھو یہ سواری تم نہیں لے جا سکتے، یہ مال تم نہیں لے جا سکتے، یہ بیٹا تمہارا اس کو نہیں لے جا سکتے. سسرال والوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتے. پورے خاندان کی قربانی دے کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں سے نواز دے گا. ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. یہی وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ غزوہ احد میں جب شہید کیے جاتے ہیں تو ان کا پورا عضو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے. انگلی کے پور سے اس کی بہن نے پہچانا تھا کہ یہ سعد بن ربیع کی لاش ہے. یہ ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد الرحمن لٹ پڑ کر کے مکہ سے آیا ہے. عبد الرحمن کو گھبرانے کی بات نہیں، میرے پاس 2 مکان ہیں، جو مکان اسے پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. آج کے وہ بھائی جو اپنے بھائی کے پراپرٹی نہیں دینے کے لیے تیار ہے جبکہ اس کا حق ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے نصیحت حاصل کریں. کلمہ کی بنیاد پر سگے بھائی بھی نہیں ہے، دین کی بنیاد پر کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، جو پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 دکان ہیں، انہیں جو دکان پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، انہیں جو پسند ہو میں ان کو طلاق دیتا ہوں اور اس سے نکاح کر لیں. اس جملہ کو سننے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی تجارت میں، مال میں، تمام چیزوں میں برکت عطا کرے. مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، صرف مدینے میں بازار بتا دو. بازار کا راستہ بتا دیا گیا اور بازار میں گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تجارت میں برکت دی، اتنی تجارت میں برکت دی کہ آپ نے شادی کی اور آج کی شادی میں اگر جو ہے گاؤں کے بڑے آدمی کو، محلے کے بڑے آدمی کو نہ پوچھا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے. ان کے جسم کے اوپر زرد نشانات کو دیکھے. شریعت میں مرد جو خوشبو استعمال کرتا ہے، مرد ایسا خوشبو استعمال کرے گا کہ اس کے نشانات تو نہیں ہوں گے لیکن اس کی خوشبو پھیلے گی. اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ ایسا خوشبو لگائے گی جس کے نشانات تو ہوں گے لیکن اس کی خوشبو نہیں پھیلے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر جو خوشبو لگی ہوئی تھی وہ عورت والی خوشبو لگی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت والی خوشبو تمہارے جسم کے اوپر. تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور مہر میں نے اسے اتنا سونا دیا ہے.
ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، اولم ولو بشات، ولیمہ کرنا گرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی کہ مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور، دیکھیے اگر آپ اللہ کی خاطر اپنی تمام چیزوں کی قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے لوٹاتا ہے۔ گھی اور پنیر کی تجارت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت عطا کی۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 9 مکانات۔ ابھی مدینہ جب ہجرت کر کے آتے تو ایک بھی گھر نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے تجارت میں لگے رہے شب و روز، تو ایسے موقع پر مدینہ میں تو چھوڑ دیجئے، مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہو رہا تو اس وقت ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، ترکے میں ہر بیوی کو کئی ہزار دینار چھوڑ کر کے گئے۔ تو یہ ہے اسلامی بھائی چارگی کہ مکہ سے لٹ پٹ کر کے آئے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی نے کہہ رہے ہیں کہ آئیے اور جو ہے یہ مکان پسند ہے تو لے لیجئے، یہ دکان پسند ہے تو لے لیجئے، یہ جو ہے خاتون پسند ہے تو لے لیجئے، اس کو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسلامی بھائی چارگی ہے۔ کاش کہ ہم اس اسلامی بھائی چارگی کو پڑھتے اور اپنی زندگی کے اندر لاتے تو آج ماحول ہی کچھ اور ہوتا، لیکن آج جہاں بھی جائیے ہر جگہ نزاع ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چا بجا مومنوں کو مل جل کر کے رہنے کی بات کی ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہوا بنائی جا رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خانہ جنگی ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کہا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف میں مت پڑنا، فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف میں پڑھو گے بٹو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشِلُوا، تم بزدل ہو جاؤ، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا جو دشمنوں کے پر روب ہے وہ روب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ مومنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین دوسرے مومن کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف، مومن کا کام کیا ہے کہ اگر کہیں دیکھتا ہے کہ معروف کا کام نہیں ہو رہا ہے تو معروف کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کہیں دیکھتے ہیں کہ منکر چیزیں ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو مومن کیا کرتے ہیں؟ خود بھی اس سے باز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک سیرحمهم اللہ، اگر ان اوصاف کو ایک مومن اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان صحابہ کی مناسبت سے آپ جانتے ہوں گے کہ مدینہ کے اندر 2 قبیلے کے لوگ رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام کیا تھا؟ اوس تھا، اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ خزرج۔
اور ان کے درمیان جب کوئی بات ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی بات، آج ہی جو ہے آج کی خبر میں نے دیکھا کہ اندور کے اندر جو ہے ایک کتا کی وجہ سے، یعنی ایک شخص کتا پال رکھا تھا اور اس کی وجہ سے بات بڑھی تو اس نے فوراً جو ہے، وہ بینک کا مینیجر یا کیا تھا، اس نے جو ہے فوراً جو ہے بندوق اٹھایا اور دو انسان کو جو ہے مار ڈالا۔ تو اوس و خزرج کے اندر بھی یہ بات کی جہالت کی باتیں کی، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے سال ہر سال تک لڑا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داعی کو بھیجا، مبلغ کو بھیجا، اور وہ لوگ جب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو باہم شیر و شکر ہو گئے، اور وہی انصاری صحابی تھے جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابی آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میرا ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، تمہیں جو پسند ہو لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک وفد بھیج دیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت ہوئی، اجازت جب ملی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل آنے والے ہیں، تو اوس کے لوگ بھی اور خزرج کے لوگ بھی، دونوں قبیلے کے لوگ مل کر کے آتے تھے ایک جگہ پر روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، اور شام میں جب دیکھتے تھے تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک شہسوار آ رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اس کے اوپر۔ اب قبیلے اوس کا جو سردار ہے وہ استقبال میں کھڑا ہو اور کہہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں چلیے۔ قبیلے خزرج کے جو سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں چلیے۔ اور قبیلے اوس کے جتنے بھی افراد تھے تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں چلیے، اور خزرج کے جتنے لوگ تھے ان تمام کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام کریں، سبوں کی خواہش تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے اوس کے سردار کو اور قبیلے خزرج کے سردار کو اور تب دونوں قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو آج میں کسی کے ہاں قیام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اونٹ کو جو تھامنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ آج میری سواری وہیں رکے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، اور جہاں پر آپ کی سواری رکی وہ مشہور صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوس کے لوگ، خزرج کے لوگ ہمیشہ لڑا بھیڑا کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کی بدولت کیا ہوا کہ وہ باہم مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو اگر یہ زمین بھر کر کے سونا بھی خرچ کرتے تو ان کے دل نہیں مل پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کے دلوں کو جو ہے ملا دیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، مل جل کر کے رہنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو نہیں۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے کیا کیا؟ تم کو بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور قریب تھا کہ تم آگ کے حفرہ کے اوپر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حفرہ سے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ مل جل کر کے رہنا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ اور اگر کہیں اختلاف ہے تو سمجھیے کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہیں، لہٰذا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں کہ کہیں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہم آواز دے کہ ہم جو ہے فلاں سے نہیں ملتے ہیں، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ بات جتنی بڑی ہو جائے ہم مل جل کر کے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اگر کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے کہ جو شخص میرے لیے محبت کرے اور میرے لیے خرچ کرے اور میرے لیے وہ زیارت کرے، یعنی کسی مومن سے اگر وہ ملنے جاتا ہے تو اس غرض سے نہیں کہ وہاں پر اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جاتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا مومن بھائی رہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ سے محبت کرتا ہے۔ والمتجالسین فیہا، اور اگر کسی مجلس کے اندر اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں، چلو میں بھی بیٹھتا ہوں اور اللہ کے بندے ہیں، اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تیرے بیمار ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو گویا کہ تم میری عیادت کر رہے ہو۔ یہ ہے اسلامی بھائی چارگی، یہ بھائی چارگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مومن بھائی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہاں پر رہتا ہے وہ جنت میں چڑھتا ہوا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور صبح میں اگر جاتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے، اور اگر شام میں جاتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کی عیادت کرتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پلایا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تیرے پیاسا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پلاتے تو گویا کہ تم مجھے پلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تیرے بھوکا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو گویا کہ تم مجھے جو ہے کھلا رہے ہیں۔ ایک مومن بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر محبت کرتا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں 7 لوگوں کو جمع کرے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں
جگہ عطا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیے۔ آج ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا پکوان پکتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں آسودہ ہو کر کے، لیکن صحابہ کی زندگی کو دیکھیے۔ ہمیں پڑوسیوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زندگی کو دیکھیے۔ ان کے ہاں ایک بکری کا کھر آیا ایک صحابی کے ہاں، اس صحابی نے سمجھا کہ مجھ سے زیادہ حقدار میرا پڑوسی ہے، اس نے دوسرے کے ہاں بھیجا، پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاں بھیجا، تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیجا، چوتھے نے پانچویں کے پاس بھیجا، اور پانچویں نے چھٹے کے پاس بھیجا، اور چھٹے نے ساتویں کے پاس بھیجا۔ ساتواں وہی تھا جس نے شروعات کیا۔ یہ بھائی چارگی ہوتی۔ اور ایک جنگ کے موقع پر کئی صحابی دم توڑ رہے تھے۔ تین کے متعلق آتا ہے کہ جب پانی لے کر کے ایک شخص گزرا تو اس نے کہا کہ جو ہے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی لے کر کے آؤ۔ تو جب اس کے پاس پانی لے کر کے گیا تو اس نے دوسرے کی آواز سنی، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تب کی یہ بات ہے۔ کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، اس کے پاس لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی دوڑ کے اس کے پاس پہنچے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، اس کے پاس پہنچو۔ تیسرے کے پاس جب تک پہنچتے وہ دم توڑ چکے تھے۔ چنانچہ واپس پلٹے دوسرے کے پاس، وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے، اور جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی جو ہے دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو بتلا رہی ہے کہ کس انداز سے ہمیں جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک مومن کس انداز سے ایک مومن کا بھائی ہوتا ہے، کیسے ہم زندگی گزاریں، کیسے ہم رہیں، اس مناسبت سے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کی گئی۔ میں نے آیت کریمہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی پڑھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کر کے جو خواتین کی مناسبت سے ہے میں اس کو ترجمہ اور خلاصہ پیش کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر جو ہے عورت اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں، پیدا خوبیاں کتنی کریں گی؟ 4۔ المرأة اذا صلت خمسہ، 4 خوبیاں پیدا کریں گی اور جنت کے 8 دروازے سے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ نمبر 1 المرأة اذا صلت خمسہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اس حدیث میں عورت کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ عورت ہی نماز پڑھے بلکہ مرد کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ اور نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جب طبیعت چاہیے پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اور اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، پر نماز جو ہے معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ یہاں تک کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت دشمن کے مد مقابل ہوگی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی جب وقت ہو جائے تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر غزوہ خندق میں جب سورج غروب ہو گیا، دشمن سے لڑتے لڑتے، تو ایسے موقع پر آپ نے بد دعا کی اور کہا کہ ان کافروں کی وجہ سے میری نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ بتائیے کہ ہم کتنی نماز کو قضا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز جو ہے ہم تجارت میں چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز تجارت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، مغرب کی نماز بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز جو ہم سونے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ المرأة اذا صلت خمسہ، عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اور
المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها. نمبر 2، جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے. روزہ مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے. نمبر 3، وحسنت فرجها، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. نمبر 4، واطاعت بالها، شوہر کی اطاعت کرے. عورتیں 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لیتی ہیں، روزہ بھی رکھ لیتی ہیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں. نمبر 4 جو ہے یہ بہت سخت ہے، اطاعت والا، شوہر کی اطاعت. شوہر کی اطاعت میں زیادہ تر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے، اور معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور جب کثرت سے عورتوں کو دیکھا تو عید کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ عورتیں جو کچھ بھی کان میں بالی اور جو کچھ بھی پہن کر کے گئی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اصولی پر تھے، جو کچھ بھی وہ پہن کر کے گئی تھی انہوں نے جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد کہا کہ پوچھو تو کس وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس لیے کہ تکفرن العشیر، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. آج کی عورتیں چاہے جتنی متقیہ ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام و مرتبہ میں نہیں بڑھ سکتی. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بات ہو گئی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ ناراض ہو کر کے میکے چلی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیرک تھے، عقل مند تھے، میں تو اس کا امتی ماننے والا ہوں، دنیا نے اعتراف کیا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھا دا 100 شخصیتوں کا ذکر کیا جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام تھا، لیکن اس نے اپنے نبی کو پہلی پوزیشن نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس میزان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کو کم پاتے تھے. پہلی پوزیشن دینے پر مجبور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پوزیشن دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لی. آپ نے کہا کہ اے فاطمہ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں. اللہ اکبر. جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گھر بسانے کے لیے کہا، اگر آج کے بھائی اور آج کے ماں باپ اسی جملہ کو سیکھ لے تو آج ہمارے بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے. آج میں جانتا ہوں کوٹ کے اندر، کچہری کے اندر اور ہمارے یہاں عمارت شریعہ پٹنہ کے اندر روزانہ جو ہے طلاق کے 50 60 70 جو ہے کیسے جاتے ہیں عمارت شریعہ کے اندر، اور اس طرح غیر مسلموں کی عدالت میں تو جو بھیڑ لگی ہوئی رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے فاطمہ سنو، جب تک میری دہلیز کے اوپر رہو گی، میکے میں رہو گی، میرے پاس رہو گی، تب تک اللہ تعالی عرش کے اوپر ناراض رہے گا اور فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے. اور بحیثیت رسول، میں تمہارا باپ بھی ہوں لیکن بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا. اتنا سننا تھا
اللہ اکبر، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میکے سے جاتی ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ بھی گفتگو میں ہوئی رہتی ہے وہ صلح صفائی کر لیتی ہے، معاملہ کو رفع دفع کر کے بات کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کی خاتون بتائیں، عورت بتائیں کہ کیا مقام و مرتبہ میں آج کی عورت جتنی بھی عبادت کر لیں، تقوی والی ہو، طہارت والی ہو، تہجد گزار ہو، حضرت فاطمہ سے مقام و مرتبہ میں بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ کے جو والد محترم ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جنت کا دروازہ جس شخصیت کے لیے کھولا جائے گا، وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے والد محترم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورت کی سرداری ہے۔ کیا آپ نے بیان فرمایا؟ جنتی عورتوں کے سرداری کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت فاطمہ کے جو شوہر نامدار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ 10 آدمی کو کہا کہ فلاں فلاں جنتی، جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا نام بھی جنتی میں۔ تو حضرت فاطمہ کے والد جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورت کے سردارین ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر نامدار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جنت ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دونوں صاحبزادے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، پورا کا پورا خاندان جنتی۔ کیا کوئی عورت حضرت فاطمہ کے مد مقابل ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیے، باپ نے کہا اور فوراً عمل کرتی ہے۔ آج کیا ہے، بہت سارے گھر جو ہے بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر سسرال کے اندر بیٹی جہاں بس رہی ہے، کسی کی بہن جہاں بس رہی ہے، اگر کوئی بات ہو گئی تو ایک طرف بھائی جو ہے ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے باپ جو ہے مقدر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اختلاف بڑھتا ہے یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اور یہ جو ہے غیر مسلموں کی عدالت میں جانے کے بعد، مودی کی عدالت میں جانے کے بعد جو وہ اسلام کا جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ممالک میں یہ ایسا طلاق کا طریقہ نہیں ہے تو اس ہندوستان میں کیوں اس طرح تم طلاق دیتے ہو، لہٰذا یہ طلاق دینا تمہارا صحیح نہیں۔ تو کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر میدان میں اپناتے، تو ایسی صورت میں ہمارے درمیان سے تمام اختلاف نزاع ختم ہو جاتا۔ عورتیں بھی جو روایت پیش کی گئی ہیں وہ صرف سننے ہی کی حد تک نہیں سنیں گی، بلکہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گی۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی آیات اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی مناسبت سے پیش کی گئی، اور اس کے ضمن میں جو احادیث پیش کی گئی، صحابہ کرام کے جو واقعات پیش کیے گئے، وہ صرف اس لیے نہیں پیش کیے گئے ہیں کہ بس سن کر کے ہم جو ہے انسنی کر دیں، بلکہ اس کو اپنی عملی جامع زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ مجھے 1 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور 1 گھنٹہ 9 منٹ ہو چکے ہیں، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ
اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔